طیارہ کینڈی ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کے بعد یورپ کی جانب رواں ہو گیا۔ یہ کانکورڈ طیارہ تھا جسے برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں نے مشترکہ سرمایہ اور تکنیکی مہارت سے تیار کرنے اور مختلف تجربات کے بعد شہری ہوا بازی کے محکمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ BOAC کی یہ پہلی کانکورڈ پرواز تھی جس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی سے عمران بھی سوار تھا۔ یوں تو اس طیارے میں مسافروں کی بہت زیادہ گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں کانکورڈ قسم کے دو ہیکل روسی طیاروں کی یکے بعد دیگرے 5 طیاروں کی تباہی کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لہٰذا مسافروں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس طیارے میں بھی گنتی کے مسافر موجود تھے، مثلاً مس لیلا فہد جس نے مقابلہ حسن میں اول انعام حاصل کر کے حسینہ عالم کا عالمی اعزاز حاصل کیا تھا۔ دوسری مسافر سوزان تھی جس نے مقابلہ حسن میں درجہ دوم کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی سیکسی کیٹ مس بلوگنز بھی تھی، اور عمران کا خیال تھا کہ مرد مسافروں میں بھی برطانوی سیکرٹ سروس کے 2 ایجنٹ ضرور رہے ہوں گے۔ جوزف اعزازی مسافر تھا جس نے باکسنگ کے عالمی چیمپئن کو ایک ہوٹل میں مار مار کر ادموا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی اور یورپی اخباروں میں جعلی سرخیوں اور کیبنٹ سائز تصویروں کے چھپنے کی وجہ سے وہ امریکی عوام میں ہیرو بن گیا تھا۔ اگر یہی مقابلہ رنگ میں ہوتا تو جوزف عالمی چیمپئن بننے کے ساتھ ساتھ کم از کم $10 لاکھ بھی کما چکا ہوتا، لیکن یہ عام قسم کی لڑائی تھی۔ بات یوں ہی تھی کہ عالمی چیمپئن نے ایک دبلے پتلے شخص کو بھرے پڑے ہوٹل کے حال میں گردن سے چوہے کی طرح پکڑ لیا اور پھر فضا میں اچھال کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ دبلا پتلا آدمی کچھ زیادہ خوشروک نہیں تھا۔ اس نے چیمپئن کو گالیاں دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے چیمپئن بھی ابل پڑا۔ اس نے اس دبلے پتلے آدمی سے مزید چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ وہ ساتھ ساتھ نعرے بھی لگا رہا تھا کہ میں آئندہ مقابلے میں اپنے مد مقابل کو اس طرح رگڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے طرز عمل میں اوچھا پن دیکھ کر عمران نے جوزف کو شے دی، اور جوزف کو تو موقع چاہیے تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے آگے بڑھ کر عالمی چیمپئن کی ناک مروڑ دی۔ دبلا پتلا آدمی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی نکل بھاگا، اور پھر وہاں 2 بھینسوں کی ہی طرح جنگ شروع ہو گئی تھی۔ 10 منٹ تک تو مقابلہ برابر ہی رہا تھا، لیکن جب عمران نے جوزف پر طنز کے تیر چلائے تو جوزف غضبناک ہو گیا، اور اس نے 12ویں منٹ میں عالمی چیمپئن کو مار مار کر ادموا کر دیا، اور 13ویں منٹ میں عالمی چیمپئن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ چیمپئن چونکہ مسلمان تھا لہٰذا جوزف کی بڑی آؤ بھگت ہوئی تھی۔ پھر چونکہ لڑائی باکسنگ کے عین مروجہ قانون کے مطابق ہوئی تھی لہٰذا جوزف کی پھرتی اور مہارت کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا تھا۔ دوسرے وہاں ٹی وی، اخبار اور ریڈیو کے نمائندے بھی موجود تھے، اس لیے جوزف 2 دن کے اندر ہی اندر ہیرو بن گیا۔ پھر BOAC والے موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ انہیں جب معلوم ہوا کہ جوزف یورپ جا رہا ہے تو انہوں نے عمران کو بھی اعزازی ٹکٹ دے دیا، کیونکہ آخر وہ جوزف کا باس تھا۔ اس سفر کی ابتدا بڑی خوشگوار تھی، لیکن جلد ہی حالات ناخوشگوار ہو گئے۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا۔ 4 ٹامی گن بردار بڑی پھرتی سے پورے ماحول پر چھا گئے۔ ان میں سے ایک پائلٹ روم میں چلا گیا، ایک طیارے کے آخری حصے میں کھڑا ہو گیا، دوسرا سامنے والے حصے میں، اور تیسرا درمیان میں۔ ان کے چیف نے اونچی آواز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، ہم الفتح کے جانباز ہیں، ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم اس طیارے کو اس لیے اغوا کر رہے ہیں کہ ہمارے چند ساتھی اسرائیل کی قید میں ہیں جنہیں ہم چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے ہیرو بننے کی کوشش کی تو پھر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ سب مسافروں کو سام سونپ گیا۔ عمران نے بھی آنکھیں موند لی، کیونکہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا۔ فلسطین سے اسے بھی ہمدردی تھی۔ کچھ اسی قسم کے جذبات جوزف کے بھی تھے۔ اس نے شراب کی بوتل نکال لی اور ایک ہی سانس میں نصف کے قریب پی گیا۔ لیلا فہد عمران کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ مصر کو بھی فلسطین سے ہمدردی تھی۔ اس نے عمران کے سراپا کا جائزہ لینے کے بعد اسے کوہنی سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، تم نے کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں موند لیں؟ خوف سے عمران نے سسکاری لے کر کہا۔ لیلا کی جلد رنگ نما ہنسی سے ماحول خوشگوار سا ہو گیا۔ دوسرے لوگ لیلا کو عجیب سی نظروں سے تکنے لگے۔ طیارہ تیز رفتاری سے رواں دواں تھا۔ جوزف مسلسل شراب پی رہا تھا اور عمران آنکھیں مندے دراز تھا۔ مسافروں میں خسر پھسر جاری تھی۔ ہالی ووڈ کی مس بلوگرز نے چلاتے ہوئے کہا، اے مسٹر، کیا تم ہمیں لندن ایئرپورٹ پر آزاد کر دو گے نا؟ نہیں محترمہ، ہم لندن ایئرپورٹ نہیں جا رہے۔ تو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہاں میرا فلم یونٹ انتظار کر رہا ہوگا۔ خاتون، میں معذرت خواہ ہوں۔
ایک کثرتی جسم والے نے پوچھا۔ تو پھر ہم لوگ کہاں چل رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، گن بردار نے بے رخی سے جواب کیا اور پھر سگریٹ سلکانے لگا۔ جوزف کے ساتھ مس بلوگن بیٹھی تھی۔ وہ اسے پریشان نظروں سے تک رہی تھی جس میں دلچسپی بھی شامل تھی۔ اس نے جوزف سے بوتل چھین کر کہا، اتنی مت پیو، کہیں تمہارا دماغ ہی نہ الٹ جائے۔ محترمہ، 6 بوتلوں تک تو کچھ نہیں ہوگا، لاؤ بوتل واپس دے دو۔ مطمئن رہو، میں پی کر ہنگامہ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تم وہی ہو نا جس نے عالمی چیمپئن کو مارا تھا؟ ہاں تم وہی ہو، میں نے ٹی وی پر سارا ہنگامہ دیکھا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ کیوں مسٹر جوزف؟ ہاں مس، میں وہی ہوں، لیکن باتیں بند کرو، میں صرف شراب پینا چاہتا ہوں۔ مس بلوگنز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کتنی توہین ہوئی تھی اس کی، ورنہ لوگ تو اس کے پیروں کی مٹی چاٹنے تک کے لیے آمادہ تھے، جن میں بڑے بڑے صنعت کار اور نوابزادے شامل تھے۔ تم نے کبھی میری کوئی فلم نہیں دیکھی؟ شاید میری فلم مارشا دیکھی ہو، اسی کی وجہ سے مجھے دائمی شہرت نصیب ہوئی تھی۔ نہیں مس، میں نے مارشا نہیں دیکھی، مجھے فلمیں پسند ہی نہیں، ان میں فریب ہی فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ جوزف نے اطمینان سے بوتل بیگ میں رکھ کر جواب دیا۔ اوہو، تب ہی تم مجھے کوئی وقت نہیں دے رہے۔ پھر وہ ہنسی اور اس نے جوزف کو قاتلانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے کوئی فلم نہیں دیکھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے آئینہ اور لپسٹک نکال کر ہونٹوں کی سرخی ٹھیک کی، کنگھی سے بال سنوارے اور غازے کی ہلکی سی تہ آرزوں پر جمائی۔ پھر سگریٹ کیس نکال کر جوزف کی جانب سگریٹ آفر کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بلوگرز نے ایک سگریٹ منتخب کر کے سلکایا اور گہرا کش لے کر کہنے لگی، تم نے جس بہادری سے چیمپئن کو مارا تھا، وہ بہت ہی دلکش تھا۔ کیسی ڈینگیں مار رہا تھا وہ۔ تم چیمپئن شپ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے متعلق اخبارات میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کوشش کرو تو عالمی اعزاز حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، لاکھوں ڈالر کما سکتے ہو، جتنا معاوضہ عالمی چیمپئن کماتا ہے شاید رچرڈ برٹن، گریگری پیگ، الزبتھ ٹیلر بھی نہیں کماتے ہوں گے۔ تم ضرور اعزاز حاصل کرو، روپے پیسے کی فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میرا مطلب ہے کہ تم شاید کہیں نوکری وغیرہ کرتے ہو کہ اسے چھوڑ کر پریکٹس کرو، میں تمہارے اخراجات برداشت کروں گی۔ شکریہ مس، مجھے نہ روپے پیسے سے دلچسپی ہے اور نہ ہی عالمی اعزاز سے۔ ارے کیا واقعی؟ مس بلوگنز نے حیرت سے پوچھا، لیکن جوزف خاموشی رہا۔ مس بلوگنز حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ پہلا مرد تھا جسے اس نے حیرت زدہ کیا تھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں جنس تھی، نہ اسے دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ شہرت چاہتا تھا، ورنہ تو اس نے یقین کر لیا تھا کہ اس دنیا کے مرد جنس، دولت اور شہرت کے بھوکے ہیں۔ جوزف اسے متاثر کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حبشی تھا، لیکن اس کے چہرے پر وقار کا حالہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، بلا شبہ یہ مکمل مرد ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس کی زبان پھر کینچی کی طرح چل پڑی۔ اس کے لہجے میں ہالی ووڈ کی چھاپ تھی، جیسے وہ فلموں میں مکالمے بول رہی ہو۔ مس، میں باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ اوہو، تو تم کسی مشرقی شہزادے کے باڈی گارڈ ہو؟ کیا فضول نوکری ہے، یہ تو تمہاری توہین ہے۔ کیا تم صرف باڈی گارڈ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، تم اپنی زندگی فضول ہی ضائع کر رہے ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم چاہو تو اس شہزادے سے بھی زیادہ شہرت اور عظمت حاصل کر سکتے ہو، 10-20 باڈی گارڈ رکھ سکتے ہو۔ مس، تم ابھی ذہنی طور پر بچی ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور وہ مجھے میسر ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکون نہ شہرت میں ہے نہ دولت میں، سچا سکون تو انسانیت کی خدمت میں ہے۔ جوزف نے سفید خوبصورت دانتوں کی مسکرا کر نمائش کرتے ہوئے جواب دیا، بکواس، تم پاگل ہو جوزف، تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ نہیں مس، اگر احساس کمتری کا شکار ہوتا تو عالمی چیمپئن سے نہ ٹکراتا۔ پاگل ہوتا تو خیر رہنے دو، بحث فضول چیز ہے۔ میں جہاں بھی جیسے بھی ہوں بہت ہی مطمئن ہوں۔ جوزف نے اکتا کر کہا، سنو جوزف، اگر تمہیں باڈی گارڈ کی ہی ملازمت پسند ہے تو میں تمہاری موجودہ ملازمت سے دگنی تنخواہ پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بولو، شراب بھی میرے ذمہ، اخراجات بھی میرے ذمہ، رہائش بھی میرے ذمہ۔ بولو، جواب دو، منظور ہے؟ نہیں مس، میں کہہ چکا ہوں کہ دولت میں سکون نہیں ہے۔ چاہوں تو میں لاکھوں ڈالر کما سکتا ہوں، یہ تم نے خود ہی میرے متعلق کہا ہے۔ تو کیا تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو؟ ہاں مس، یہی بات ہے، جوزف نے سرور بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ کیا وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے؟ بلوگرز نے آ بھری۔ نہیں مس، وہ تو ایک مرد ہے، دنیا کا عظیم مرد۔ او، تو تم کسی
ہم جنس پرست کے گاہک ہو، اسی لیے تو تمہیں میری خوبصورتی متاثر نہ کر سکی۔ شش، چپ ہو جاؤ، کہیں میں غصے میں آ کر تمہیں جہاز سے باہر نہ پھینک بیٹھوں۔ وہ مرد میرا باس ہے، میرا باپ ہے، میرا دوست ہے۔ وہ دیکھو، چھٹی قطار کی تیسری سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اوہ، وہی تمہارا ساتھی جو لڑائی کے وقت بھی تمہارے ساتھ تھا۔ کیا وہ کوئی پرنس ہے؟ ہاں مس، پرنس ہے، لیکن دنیاوی پرنس نہیں۔ تو پھر کیسا پرنس ہے؟ تم عجیب آدمی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کیا تم شراب کی زیادتی سے بہک رہے ہو یا تم مخبوط الحواس قسم کے آدمی ہو؟ نہیں مس، میں باہوش و حواس ہوں، لیکن تم دل کی باتیں نہیں سمجھ سکتی۔ تم سطحی باتیں سمجھ سکتی ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے اور سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جوزف کی فلسفیانہ بات پر وہ مسکرا پڑی۔ اسے اس صاف گو اور معصوم انسان سے دلی لگاؤ سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ وہ رنگ و نسل کی قائل نہ تھی، کیونکہ وہ فلموں میں سب کے لیے ننگی ہو جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا عریہ بدن امریکن بھی دیکھیں گے اور یورپین بھی، ایشیائی بھی دیکھیں گے اور حبشی بھی۔ پھر وہ تو سراپا آگ تھی۔ اس کے بستر کی زینت ہر رنگ کے پھول بن چکے تھے، اور وہ تو خوب سے خوب تر کی متلاشی تھی۔ دنیا کا طاقتور ترین آدمی اس کے پہلو میں تھا، لیکن وہ اس کے پادری بن سے بور ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ تو آگ تھی، اور آگ لوہے کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس حبشی نے اس کی انا کو چیلنج کیا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے اس کی انا کو مجروح کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ کا درجہ حاصل کر گیا تھا، جسے سر کر کے اسے خوشی نصیب ہوتی، اور وہ اپنے حسن کے داؤ اس پر آزمانے لگی۔ دوسری طرف عمران پر لیلا سوار تھی۔ وہ اس احمق کو مزید بے وقوف بنا کر اس برے ماحول سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تم کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ عمران نے ملک کا نام بتایا۔ اوہ، تو تم ہمارے برادر ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ تمہارا ملک ہمارے ملک کے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیتا رہتا ہے۔ مصری قوم کے دل میں تمہارے ملک کی بہت ہی عزت ہے۔ میرا نام لیلا فہد ہے۔ لیلا فہد نے فخر سے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا نام ہے، عمران نے باتیں پھیلا کر جواب دیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا نام سن کر اچھل پڑے گا، حیرت سے دیکھے گا اور اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوگا کہ وہ اس وقت حسینہ عالم کے پہلو میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہے۔ لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ لا علم ہے کہ وہ کون ہے۔ اس نے دانتوں سے لب کاٹ کر کہا، میں نے حسینہ عالم کا عالمی اعزاز حاصل کیا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، عمران نے سرسری سا جواب دیا اور احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سٹ پٹائی، لیکن پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ علی عمران MSc DSc آکسن۔ وہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی پھوڑ قسم کا نو دولتیہ ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ شاید پروفیسر قسم کا کام کرتے ہو کہ؟ نہیں، بس ریسرچ کرتا ہوں۔ کس قسم کی ریسرچ کرتے ہو؟ لیلا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، وہ عورتوں کو مرد اور مردوں کو عورت۔ تو کیا کامیابی ہوئی؟ لیلا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ عورت کو مرد بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو ہجڑا بن جاتا ہے، اور مرد کو عورت بناتا ہوں تو وہ بھی ہجڑا بن جاتا ہے، اور بننے والے تمہاری جان کو روتے ہوں گے۔ لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں روتے ہیں، ممیاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ فی الحال تو بکروں اور بکریوں، بھیڑوں اور دمبوں تک ہی ریسرچ محدود ہے۔ اور لیلا اپنا کہکا نہ روک سکی۔ دوسرے لوگ اسے ہنستا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آخر وہ حسینہ عالم تھی۔ جو لوگ کچھ زیادہ ہی سراسیمہ تھے، وہ دل ہی دل میں انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے۔ ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ گن بردار بڑے مستعد تھے۔ ایئر ہوسٹس سرو کر رہی تھی۔ تیز رفتار طیارہ ہواؤں اور بادلوں میں تیر رہا تھا۔ عمران نے تاڑ لیا تھا کہ تیسری رو میں 2 برطانوی انٹیلیجنس کے آدمی ہیں جو پریشان تھے، اور وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فلسطین کے مجاہدوں سے اسے دلی ہمدردی تھی، ورنہ اب تک اس کی رگ شرارت بھڑک سکتی تھی۔ مجھے یہ مجاہدین بڑے اچھے لگتے ہیں، اپنے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ لیلا نے موضوع بدل کر کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور پھر دفعتاً ریوالور کا فائر ہوا اور ایک مجاہد خاک اور خون میں تڑپتا نظر آیا۔ لیکن دوسرے لمحے ایک اور فائر ہوا اور سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک مسافر خون میں نہا گیا۔ مجاہدوں کا لیڈر دھاڑا، خبردار، اب کسی نے ہیرو بننے کی کوشش کی۔ عمران نے اٹھ کر پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہ وہی مسافر تھا جس پر اسے برطانوی انٹیلیجنس ایجنٹ ہونے کا شبہ تھا۔ اس نے اپنے ریوالور سے
ایک مجاہد کو ختم کر دیا تھا اور دوسرے مجاہد نے اس ایجنٹ کا صفایا کر دیا تھا۔ پھر ان کا لیڈر غرایا، اگر کسی کے پاس ریوالور ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دے، ورنہ تلاشی کے دوران اگر ریوالور نکلا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جہاز میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ اے مسٹر، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ ورنہ تمہاری کھوپڑی میں بھی سوراخ کر دوں گا۔ لیڈر عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا، لیکن عمران لاپرواہی سے بولا، کیا زخمی مر گئے ہیں یا انہیں طبی امداد کی ضرورت پڑے گی؟ بکو مت۔ لیڈر دھاڑا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ۔ لیلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، لیکن عمران گاؤدی پن سے بولا، نہیں محترمہ، میں تو کھڑا ہو کر ہی سفر کروں گا۔ احمق آدمی، بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ لیلا غصے سے پھنکاری۔ پھر لیلا نے عربی زبان میں الفتح کے لیڈر کو بتایا کہ یہ بھی مسلمان ہے، تمہارے کام میں حائل نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کہنا۔ لیڈر نے اقرار میں گردن ہلائی کہ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ عمران اپنی سیٹ سے اٹھ کر زخمیوں کے پاس گیا، لیکن وہ ہر قسم کی طبی امداد سے دور پہنچ چکے تھے۔ برطانوی ایجنٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے آہستہ آواز میں کہا، یہ الفتح کے مجاہد ہرگز نہیں ہیں۔ لیکن عمران خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں گھور کر رہ گیا۔ پھر عمران نے قدرے توقف کے بعد کہا، شاید یہ تمہارا ساتھی تھا اور تم برطانوی انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہو۔ وہ شخص چونکا اور گھور کر رہ گیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اے مسٹر، اپنی جگہ پر واپس آ جاؤ۔ الفتح کا لیڈر دھاڑا۔ جوزف جو آگے والی سیٹ پر تھا اور گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، سرگوشی میں بولا، باس، کہو تو اس بدتمیز کو سبق دوں؟ نہیں، خاموش بیٹھے رہو۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ خاموشی کا سکوت ایک بار پھر ٹوٹ گیا اور لوگوں میں سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ تم عجیب احمق ہو، کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ لیلا نے عمران کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، مس، جان تو گدھے کو بھی عزیز ہوتی ہے، اور بہرحال میں تو انسان ہوں۔ عمران نے جیب سے چیونگم کا ایک پیس نکال کر دانتوں تلے کچلتے ہوئے جواب دیا، تو پھر تم گرینگو بننے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ لیلا غصے سے بولی، جسم کی نمائش کرنے والے کیا جانے کہ انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ عمران نے طنز سے جواب دیا۔ لیلا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، پھر وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ سچی بات تو ہے، اور کنفیوشس کہہ گیا ہے کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ عمران نے مسکرا کر کہا، یہ کنفیوشس کا قول نہیں ہے، جبران کا قول ہے۔ لیلا نے غصے سے کہا، نہ تو یہ کنفیوشس کا قول ہے اور نہ جبران کا، یہ تو مسٹر اللہ رکھا کا قول ہے، ورنہ میں نے تو صرف تم پر روب گانٹنے کے لیے کنفیوشس کا نام لیا تھا۔ عمران گاؤدی پن سے بولا، احمق، بالکل احمق۔ لیلا بولی۔ دوسری طرف مس بلوگنز اپنے ننھے منھے بریف کیس سے پلے بوائے نکال کر اس میں چپی ہوئی نیم اریاں اور اریاں تصاویر جوزف کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جوزف کے کانوں پر جوں ہوتی تو رینگتی، اور مس بلوگنز اسے عقل سے پیدل سمجھ کر دانت بھینچ کر ہی رہ گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی زبان میں پھر خاری شروع ہونے لگی۔ تمہارا باس کیا کام کرتا ہے؟ بلوگنز نے جوزف کو متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اور جوزف کی کھوپڑی ہوا ہو گئی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اس کے دل آزار رویے سے وہ اب نہیں بولے گی، لیکن وہ پھر بول پڑی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے اپنی توجہ ہٹانا چاہتا تھا، وہ اپنے اندر کچھ ایسی ہی جنسی کشش رکھتی تھی کہ اس کے مغز میں بھی سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، کیا بتاؤں، کیا کرتا ہے؟ کیوں، کیا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے؟ بلوگنز بولی، اور پھر جوزف کی کھوپڑی رواں ہو گئی۔ آخر عمران کے زیر سایہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، میرا باس کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا پر کوئی کام کیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بلوگنز چونک کر بولی، مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ صرف احکامات صادر کرتا ہے اور کام دوسرے کرتے ہیں۔ اور وہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، بڑی اوٹ پٹانگ زبان ہوتی ہے، آج تک نہیں سمجھ سکا۔ بلوگنز حیرت سے بولی، حیرت انگیز، حیرت انگیز، تم بھی بڑے بدھو ہو۔ ارے ضرور وہ کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث رہا ہوگا، ورنہ بغیر کام کیے اخراجات کہاں چلتے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں تو 2 گھڑی جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تم بھی بدھو ہی ہو، معلوم اس دن ہوگا جس دن جیل کی سلاخوں میں بند نظر آؤ گے۔ ہاں سمجھ گئے ہو نا؟ میں کہتی ہوں اسے چھوڑ کر میرے ساتھ چلو اور عالمی چیمپئن کو چیلنج کرو، میں تمہارے لیے بہترین قسم کے کوچ مہیا کروں گی، تم یقیناً نام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، بولو، دیکھو انکار نہ کرنا، اور ہاں
یہ شراب بھی کم کر دو، 1 بوتل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن توبہ میرے خدا، 7 بوتلیں، تمہارے جسم میں تو خون سے زیادہ شراب دوڑتی ہوگی، لیکن پھر بھی زندگی کی حرارت سے محروم ہو۔ مس بلوگنز کی مشفقانہ نصیحت اس کی کھوپڑی پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وہ تو اسے الجھا کر بے وقوف بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی الجھ کر رہ گیا تھا، اور مس بلوگنز کے حواس پر اس کا چوڑا سینہ، کسی ہوئی کمر اور فولادی بازو چھائے ہوئے تھے۔ مس بلوگنز جوزف کو مزید الجھانے لگی، اور جوزف یہ سوچ کر ہی کانپ رہا تھا کہ کیسی عورت سے پالا پڑا ہے جو حواس پر چھائی جا رہی ہے۔ کانکورڈ طیارے کا کیپٹن جیری اور نائب کیپٹن ایڈگرڈ اپنی گردن پر سانپ سا رینگتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ فلسطینی مجاہد کے ریوالور کی نال کبھی کبھی ان کی گردنوں کو چھو جاتی تھی۔ آخر تم ہمیں کون سے ایئرپورٹ پر لے جانا چاہتے ہو؟ کیپٹن نے پوچھا۔ جو حکم ملتا ہے صرف اس پر عمل کرو، زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا، ریوالور والے نے غضبناک آواز میں کہا۔ دیکھو دوست، یہ عام طیارہ نہیں ہے، اس کے لیے اچھے خاصے بڑے رن وے کی ضرورت پڑے گی، کیپٹن نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم ہم مشرقیوں کو بے وقوف سمجھتے ہو، جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس طیارے کے لیے بہت بڑے رن وے کی ضرورت ہے، ریوالور والے نے گھرا کر کہا۔ اوہو، میں سمجھ گیا، تم کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر لے جانا چاہتے ہو، شاید دبئی یا مصر کے ایئرپورٹ پر، کیپٹن نے خوش مزاجی سے کہا۔ مسٹر، جب اترنے کا حکم ملے گا تو تم سب کچھ جان جاؤ گے، فی الحال اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، ریوالور والے نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہ طیارے کے پچھلے حصے میں کیسی گڑبڑ ہو رہی تھی، فائر بھی ہو رہے تھے، تم لوگ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش مت کرو ورنہ میں تمہاری حکم عدولی کروں گا، قدرے توقف کے بعد کیپٹن نے پوچھا۔ شاید تم کو اپنی زندگی عزیز نہیں رہی، میں آخری بار کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دو ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، ریوالور والے نے گھرا کر کہا۔ مت الجھو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پائلٹ کے ساتھی نے کہا، اور پائلٹ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ادھر لیلا فہد اور عمران کی نوک جھونک بدستور جاری تھی، لاشیں بدستور اپنی جگہ پر موجود تھیں، ان کے چاروں طرف خون تیزی سے پھیل کر جمنے لگا تھا۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس بڑی دلیری سے مشروبات سرو کر رہی تھیں، اور عمران اب تک 4 مگ کافی کے پی چکا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ طیارے میں زندگی کی حرکت جاری رہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اپنی اپنی پسند کے مشروب منگوانے شروع کر دیے۔ لوگوں کی سرگوشیاں بھی تیز ہو گئی تھیں، وہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے۔ ہولناک سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بوڑھا جوڑا جو فرانس میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہا تھا خاموشی سے دعاؤں میں مصروف تھا۔ مردوں کی نسبت عورتیں کچھ زیادہ سراسیمہ تھیں۔ مس بلوگنز اپنی سیٹ پر پہلو بدل رہی تھی، جوزف سو چکا تھا۔ شگلر پوائنٹ آئس لینڈ کے برفانی سمندر میں ایک تحقیقاتی اسٹیشن تھا۔ اس کی 3 تہیں سمندر کے اندر اور 3 سطح سمندر پر تھیں۔ یہ 450 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا تھا۔ ایک سائڈ پر لڑاکا بردار جہازوں کی مانند بہت بڑا ٹاور تھا، جس کی اونچائی 30 فٹ اور اس پر 70 فٹ لمبا ایریل تھا۔ اس اسٹیشن کے اندر میکینیکل اور الیکٹرانک کے متعلق ورک شاپس، ایک بہت بڑی تجزیاتی لیبارٹری، ٹاور کے ساتھ منسلک بہت بڑا کرین اور تیل کی کھدائی کے لیے برما اور اس کا متعلقہ سامان، بار روم، انڈور گیمز کے لیے ہال کمرے، ایک چھوٹا سا سینما ہال، ایک ڈیزل الیکٹرک موٹر ٹاور پر سرچ لائٹس جو ایک ایک میل تک رات کی اندھیری چادر کو پھاڑ کر ہر چیز کو روشن کر دیتی تھیں، اور اوپر والی سطح بالکل سپاٹ تھی جس پر 4 انسان بردار اور 2 چھوٹے ہیلی کاپٹر اور 4 کشتیاں موجود تھیں۔ سمندر میں چاروں طرف بڑے بڑے جزیرہ نما برفانی طوطے تیرتے پھرتے تھے، اور اسی اسٹیشن سے 15 میل دور آئس لینڈ کی برفانی سرزمین تھی جو الاسکا تک چلی گئی تھی۔ یہ روسیوں کا تحقیقاتی اسٹیشن تھا اور اسے بحری جہاز سے گھسیٹ کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس پر موجود 50 سائنسدان ہر وقت تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ 25 پولیس کے جوان تھے جو دن رات پہرا دیتے تھے، اور بقیہ لوگوں میں انجینئر، کاریگر، مواصلاتی نظام کے متعلق ٹیکنیشین، خانسامے، پائلٹ، بیرے، کرین آپریٹروں کے علاوہ 25 لڑکیاں تھیں جو بظاہر دفتری کام، نرسنگ وغیرہ کے لیے موقوف تھیں، لیکن ان کی موجودگی کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس تجرباتی اسٹیشن پر رہنے والے افراد بوریت کا شکار نہ ہوں، اور لڑکیاں بھی شاید زیادہ ہی فراخ دل تھیں کہ یہاں پر رہنے والوں کو بوریت کا شکار نہیں رہنا پڑتا تھا۔ حفاظتی پولیس کے 25 جوانوں میں 5 KGB کے شفاق انٹیلیجنس ایجنٹ تھے، اور ان میں سے 25واں
کرنل گلاندروف ان کا چیف تھا جو انتہائی ذہین لیکن جلاد صرف تھا۔ یوں تو اس بحری اسٹیشن کا سربراہ پروفیسر انتارکوف تھا، لیکن وہ بھی کرنل گلاندروف کے سامنے جواب دہ تھا۔ لڑکیوں کے کیبن علیحدہ تھے، لیکن رات پڑتے ہی ان کے کیبنوں میں رونقیں دوبالا ہو جاتی تھیں۔ یہاں صرف کام کی حد تک ڈسپلن تھا، دوسری مصروفیات پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں تھی۔ یہ لوگ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ تاش کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، سینما دیکھتے تھے، ڈانس ہال میں پاپ میوزک پر ناچتے تھے یا سیکنڈ فلور پر بنے ہوئے سوئمنگ پول پر نہاتے تھے۔ یہاں چاروں طرف منظر تقریباً ایک سا ہی رہتا تھا، دور برفانی پہاڑ، چاروں طرف برفانی تودے یا کہیں کہیں نیلا شفاف پانی۔ آسمان عموماً ابر آلود ہی رہتا تھا، چاروں طرف اکثر دھند چھائی رہتی تھی، دن میں سورج بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، انتہائی یخ بستہ ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی سمندر پر بھی برف باری شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی کبھی کبھی تفریح اس وقت بھی ہو جایا کرتی تھی جب برفانی ریچھوں کا غول ان اطراف میں آ جایا کرتا تھا، یا جب کبھی ان کے ساتھی کوئی بڑی سیل مچھلی شکار کر لیا کرتے تھے۔ یوں تو دنیا بھر کے انواع و اقسام کے کھانے، شرابیں، سگریٹیں اور فلمیں ان کے لیے مہیا کی جاتی تھیں تاکہ ان میں کسی قسم کی بوریت اور بغاوت کے جراثیم پرورش ہی نہ پا سکیں۔ 50 سائنسدانوں میں 10 اعلیٰ قسم کے سائنسدان تھے جن کی خدمت کے لیے 10 آدمی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ کرنل گلاندروف سرچ ٹاور کی آخری منزل میں رہتا تھا۔ اس کا کیبن بہت بڑا تھا جس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس کی میز پر ایک دوربین، ایک ٹیلی فون اور ایک ٹرانسمیٹر سیٹ کے علاوہ ایک ٹی وی سیٹ تھا جس کی سکرین پر وہ جب چاہتا ریسرچ سینٹر میں ہونے والی مصروفیات دیکھ سکتا تھا۔ 1 سال سے زندگی یکسانی کا شکار ہو چکی تھی۔ 6 ماہ تک تو وہ سمندر میں سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے اور 6 ماہ کے قریب انہیں یہاں رہتے ہو گیا تھا۔ 1940 کی جنگ میں جب وہ شامل ہوا تھا اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی اور جنگ کو گزرے 36 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کی عمر اس وقت 66 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، کوئی بھی 50 سے اوپر مارنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر خون کی سرخی دوڑتی تھی، لیکن بڑھاپا پھر بھی بڑھاپا ہوتا ہے۔ جنسی طور پر تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا سب سے دلچسپ مشغلہ عورتوں کے کیبنوں میں ہونے والی مصروفیات تھیں، اور ایسے مواقع اسے رات کو روز ہی حاصل رہتے تھے۔ اس دوران وہ شراب پیتا اور سکرین پر ایسے مناظر کو دیکھ کر خوش ہونا پسند کرتا تھا۔ ان مشاغل میں دلچسپی رکھنے والا کرنل گلاندروف ڈسپلن کا بڑا قائل تھا۔ کیا مجال ہے جو رات کو کوئی پہرے دار کوتاہی کا شکار ہوتا، اور اگر ایسا بھی ہوتا تو وہ کھال کھینچ کر رکھ دیتا تھا۔ دن کے وقت میں صبح 6 سے 2 بجے تک 6 پہرے دار اور 2 بجے سے رات 10 بجے تک بھی 6 پہرے دار پہرا دیتے تھے۔ البتہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک 12 پہرے دار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مشینی ذرائع بھی تھے۔ ریڈار کے ذریعے وہ 50 میل کی حدود میں آنے والے کسی بھی طیارے کی موجودگی معلوم کر لیتے تھے، اور اسی طرح 50 میل کے اندر موجود کسی بھی آبدوز کا انہیں قبل از وقت پتہ لگ جاتا تھا۔ اس کے باوجود دن رات بڑی سختی سے نگرانی رہتی تھی۔ یہ اسٹیشن ایک ہی جگہ مستقل کھڑا نہیں رہتا تھا، اس کے اندر اپنا نظام تھا جس کی وجہ سے وہ سست رفتاری سے ہی صحیح سلامت سمندر میں پورا اسٹیشن سفر کر سکتا تھا۔ اس تحقیقاتی اسٹیشن کا نام شگلر پوائنٹ کوڈ ورڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تحقیقات جو یہاں کی جاتی تھیں ان کے متعلق سائنسدان یا کرنل گلاندروف ہی جانتے تھے۔ بقیہ لوگ تو خاص مشینری کے عام سے کل پرزے تھے جو خاص مشینری کو متحرک رکھنے کا سبب تھے۔ واچ ٹاور کے کیبنوں میں کچھ اور عجیب و غریب مشینیں بھی نصب تھیں جن کے متعلق صرف منتخب لوگ ہی جانتے تھے۔ اس بحری بلڈنگ کی 6 منزلوں میں یوں تو سیڑھیاں موجود تھیں، لیکن ایمرجنسی کے لیے 4 لفٹیں بھی موجود تھیں، جن میں ایک لفٹ واچ ٹاور میں تھی۔ واچ ٹاور سمیت اس اسٹیشن کی 9 منزلیں تھیں۔ اوپر کی 3 منزلیں رہائشی اور تفریحی مقاصد کے لیے تھیں۔ البتہ نیچے والی 3 منزلوں میں ورک شاپس اور تحقیقاتی سینٹر وغیرہ تھے۔ رہائشی کمرے زیادہ بڑے نہیں تھے، پھر بھی پرتکلف بستر، ایک فولڈنگ میز اور 2 فولڈنگ کرسیاں، بیڈ کے نیچے کپ بورڈ اور اٹیچ باتھ روم۔ کمروں کے درمیان طویل و عریض گیلریاں جن پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ نچلی منزل میں بوائلر روم تھا جن کی سٹیم کے ذریعے عمارت میں پائپوں کے ذریعے سٹیم بھیجی جاتی تھی، اور یہ سٹیم پوری عمارت کو گرم رکھتی تھی، ورنہ ایسے یخ بستہ موسم میں زندگی کا سکون لٹ جاتا۔ کرنل گلاندروف کا قد 6 فٹ اور بال ہلکے بھورے سفید تھے۔ اس کا جسم گٹھا ہوا اور مضبوط تھا۔ سامنے کی بتیسی نقلی دانتوں پر مشتمل تھی جسے وہ اکثر رات کو اتار دیتا تھا۔ نظر والی اینک کے پیچھے اس کی بڑی بڑی نیلی سبزی مائل آنکھیں
یوں تو بڑی نرم اور رحم دل نظر آتی تھیں، لیکن جاننے والے ہی جانتے تھے کہ جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو انہی آنکھوں سے شعلے برسنے لگتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کیبن میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مائک تھا جس سے نشر ہونے والی آواز پورے ریسرچ سینٹر میں سنی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی اور وہ مشرقی کھڑکی کی جانب کھڑا تھا۔ 4 ہیلی کاپٹر متحرک تھے اور ایک خاص لمبائی چوڑائی میں بم مار مار کر برف کو توڑ رہے تھے۔ 1.5 میل تک یہی کچھ ہو رہا تھا۔ مسلسل دھماکوں سے زمین لرز رہی تھی اور برف کی کرچیاں بکھر رہی تھیں۔ وہ بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور مائک پر اور کبھی ٹیلی فون پر احکامات نشر کر رہا تھا۔ بلڈنگ میں بڑی دوڑ دھوپ جاری تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور مرد ڈیک پر کھڑے اس دلچسپ منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پورے 1 سال کی یکسانیت کے بعد انہیں عجیب و غریب تفریح میسر ہوئی تھی۔ کرین کے ذریعے ایک بہت بڑے ربڑ کے توڑے کو ڈیک پر پھینکا گیا اور ایک ہیلی کاپٹر اس دیو پیکر ربڑ کو موٹی سی تار میں باندھ کر اڑا۔ کرنل اپنے کیبن سے نیچے آ چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اس جانب سفر شروع کر دیا جس طرف پہلا ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ 1.5 میل پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ پہلے والا ہیلی کاپٹر نیچے جھکا۔ وہاں برف کے تودے پر موجود افراد نے ربڑ کے اس تودے کو ہیلی کاپٹر کے تار سے علیحدہ کیا اور اسے کھولنے لگے اور ربڑ کا یہ عظیم گنبد کسی قالین کی طرح بچھا دیا گیا جو 700 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا تھا۔ پھر ایک مشین کے ذریعے اس میں ہوا بھری جانے لگی۔ نصف گھنٹے میں یہ ربڑ پھول کر 5 فٹ موٹا ہو گیا۔ پھر اس کے سامنے والے حصے میں 10 فٹ اونچا لچکدار سپرنگوں والا مضبوط جال تان دیا گیا جو مضبوطی سے اس ربڑ کے اگلے حصے سے منسلک تھا۔ پھر اسی طرح ہیلی کاپٹر سے ایک اور ربڑ لایا گیا جو چھوٹا تھا، اس میں بھی ہوا بھری گئی اور یہ 8 فٹ موٹا ہو گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس ربڑ کو اٹھا کر تاروں کے جال کے سامنے لگا دیا گیا۔ اس تمام کارروائی کے نصف گھنٹے بعد اچانک دور فضا میں ایک دیو ہیکل طیارہ نمودار ہوا اور فضا میں خوشی کے نعرے گونج اٹھے۔ طیارے کا کیپٹن ایڈورڈ چیخا، یہ تم کس طرف لے آئے ہو؟ خاموش، جو حکم دیا جاتا ہے اسے مانو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ ریوالور والا دھاڑا، کر دو سوراخ، سمندر میں طیارہ یوں بھی تباہ ہو جائے گا۔ موت تو بہرحال آئے گی ہی، چاہے ریوالور کی گولی سے آئے چاہے سمندر میں کسی برفانی تودے سے ٹکرا کر۔ بہرحال میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا۔ کیپٹن دھاڑا، سنو کیپٹن، یہ طیارہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا۔ جہاز کی رفتار مزید سست کر دو۔ 25 میل بعد سمندر میں ایک سیاہ رنگ کا رن وے موجود ہوگا جس پر تمہیں طیارہ اتار دینا ہوگا۔ ریوالور والا سرد آواز میں چیخا، کیا تم نشے میں تو نہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمندر میں برف کے تودوں کے درمیان سیاہ رنگ کا رن وے، پاگل آدمی، جاؤ اپنے باس سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں اترنا ہے۔ کیپٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ بکو مت، ریوالور والے نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے پھنکار کر کہا، اگر تم نے اب کوئی سوال کیا تو میں تمہاری کمر میں گولی اتار دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم طیارہ نہیں چلا سکتے، ہمارے 2 ساتھی پائلٹ ہیں، سمجھ گئے؟ پھر کیپٹن کو جلد ہی دور چھوٹا سا سیاہ رن وے دکھائی دینے لگا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے سامنے والے شیشے کی سکرین سے اتنی زور سے سر ٹکرائے کہ جہاز کے باہر جا گرے، لیکن خون کے گھونٹ پی کر ہی رہ گیا۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا، میں اس رن وے پر طیارہ نہیں اتار سکتا، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ بھلا اس ننھے سے رن وے پر یہ دیو ہیکل طیارہ کس طرح اتر سکتا ہے؟ بھلے آدمی، یہ ہیلی کاپٹر نہیں، کونکورڈ طیارہ ہے۔ دیکھو کیپٹن، تمہیں صرف اس پر بیلی لینڈنگ کرنی ہے، پہیے نہیں کھولنے پڑیں گے۔ یہ ربڑ کا دبیز پلیٹ فارم ہے، تم میرا حکم مانو، پھر دیکھو یہ سب کچھ کتنا دلچسپ اور آسان ثابت ہوگا۔ ریوالور والے نے کہا۔ طیارہ گھوم کر پھر واپس اسی رن وے کے اوپر سے دوبارہ گزرتا چلا گیا اور پائلٹ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ نہیں، تم مجھے گولی مار دو، میں طیارہ نہیں اتار سکتا، کیپٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ طیارے کے اندر عمران ان کے چیف سے الجھا ہوا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ طیارہ اس برفانی علاقے میں لانے کا مقصد کیا تھا اور ان کا چیف عمران کی جانب ریوالور کی نال تانے دھاڑ رہا تھا، لیکن لیلا فہد بار بار ریوالور والے کو کہہ رہی تھی کہ وہ عمران کو کچھ نہ کہے۔ اسی وقت ان کا ساتھی نمودار ہوا اور اس نے نئی صورتحال اپنے چیف کو بتلائی۔ چیف نے گھبراہٹ سے ایک نظر مسافروں کو دیکھا۔ عمران کھڑا ہوا بغور ان کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی چلی گئیں اور پھر دفعتاً اس نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، طیارہ میں اتاروں گا۔ عمران بلند آواز سے بولا۔ کیا؟ چیف نے حیرت سے آنکھیں نکالیں۔ میں فارسی نہیں، انگریزی بول رہا ہوں، میں پائلٹ ہوں، لہٰذا میں بیلی لینڈنگ کر لوں گا۔
عمران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ تم جیسا احمق آدمی سوائے طیارہ تباہ کرنے کے اور کرے گا بھی کیا؟ لیلا نے چیخ کر کہا، دیکھو لیلا، شادی سے پہلے ہی تم نے مجھ پر روب گانٹنا شروع کر دیا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ عمران نے شرما کر کہا اور پھر سیدھا کاکپٹ میں گھستا چلا گیا۔ اس نے لیلا کے چہرے پر وہ تاثرات دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی جو اس کی بات سے نمودار ہوئے تھے۔ کیپٹن، اپنی سیٹ سے اٹھ جاؤ، یہ نوجوان طیارہ اتارے گا۔ ریوالور والے نے کیپٹن سے کہا، نہیں، میں اس طیارے کا کیپٹن ہوں، میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ ریوالور والے نے اسے گولی کا نشانہ بنانا چاہا مگر عمران درمیان میں آ گیا۔ اس نے گھور کر کہا، دیکھو مسٹر، فائر کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں خود کیپٹن سے بات کرتا ہوں۔ کیپٹن عمران کے طرز عمل سے متاثر ہو گیا۔ اس نے دل میں کچھ فیصلہ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، دیکھو نوجوان، کیا تم ایسی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو؟ یقیناً کیپٹن، ورنہ ابھی میں مرنا نہیں چاہتا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی، تم مجھ پر اعتماد کرو، میں طیارہ بحفاظت اتار لوں گا۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم بکتے ہو، نیچے جھانکو، کیا اتنے چھوٹے سے رن وے پر اس دیو ہیکل طیارے کو اتار لو گے؟ کیپٹن نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران نے جچا تلا ہاتھ کیپٹن کی گردن پر دے مارا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش تھا۔ ریوالور بردار نے کیپٹن کو گھسیٹ کر سیٹ سے ہٹایا اور عمران اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کو پائلٹ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے ایک دائرے کی صورت میں طیارے کو رن وے کے گرد چکر دیا اور پھر تھراٹل پیچھے کھینچا اور کنٹرول کالم تھام دیا۔ طیارے کی رفتار میں مزید کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے کنٹرول کالم کو آگے دبایا، طیارہ جھکتا چلا گیا اور ربڑ کے اس میدان کے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے ایک نظر سے ہی جانچ لیا تھا کہ نیچے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمران طیارے کو گھما کر لایا اور خطرناک حد تک نیچے لے گیا۔ اس نے جیٹ انجن بند کر دیے۔ چشمے زدن میں طیارے کے سامنے ہوا بھرے موٹے ربڑ کے گدے سے نظر آئے اور پھر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور نیچے ربڑ پر طیارے کی بیلی ٹک گئی۔ پھر طیارہ ربڑ کو اپنے ساتھ لیے پھسلتا چلا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ طیارے کے نوک کے سامنے والے 8 فٹ موٹے ربڑ نے شاک ابزرور کا کام کیا تھا اور نیچے والے ربڑ پر طیارے کا پیٹ ٹک چکا تھا اور طیارہ اپنے ہی زور میں ربڑ کے اس جزیرے پر تیرتا ہوا ریسرچ اسٹیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ طیارے کی وزن سے ربڑ کا یہ میدان کافی حد تک برفیلے پانی اور بھربھری برف میں دھنس چکا تھا، اس لیے طیارے کی رفتار خود بخود سست ہوتی چلی گئی اور طیارہ بڑی آہستگی کے ساتھ سیدھا ریسرچ اسٹیشن کے ساتھ ہلکا سا ٹکرا کر رک گیا۔ کو پائلٹ حیرت بھری نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ سب مسافروں کو طیارے سے نیچے اترنے کا حکم دیا گیا۔ طیارے کے ساتھ لکڑی کی ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ مسافر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ لیلا اور جوزف عمران کے انتظار میں تھے اور عمران پائلٹ کی فکر میں تھا۔ ریوالور والا کاکپٹ میں داخل ہو کر بولا، اسے چھوڑو، ہم خود ہی نکال لیں گے، تم نیچے اترو۔ عمران کاکپٹ سے نکل کر طیارے کے اندر داخل ہوا۔ لیلا نے جوش بھرے جذبات کے ساتھ اس کا بازو تھام لیا اور کہا، حیرت انگیز، تم 20ویں صدی کے 8ویں عجوبہ ہو، چلو نیچے اترو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس عجیب و غریب جگہ پر بیلی لینڈنگ کے ذریعے طیارہ بحفاظت اتار لو گے۔ عمران خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترتے ہی برفیلی ہوائیں اس کے جسم کو کاٹنے لگیں۔ وہ ٹھوس برف پر چلتے ہوئے ریسرچ اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ عورتوں اور بوڑھے مسافروں کو بے ہوش پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر کے ذریعے اوپر لایا گیا۔ اوپر اسٹین گن بردار انہیں گنوں سے کور کیے ہوئے سیکنڈ فلور پر لائے اور پھر وہ سب ایک ہال کمرے میں جمع کر دیے گئے۔ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ فلسطین کے مجاہد نہیں ہیں، برطانوی انٹیلیجنس کا ایجنٹ عمران کے نزدیک ہو کر بولا۔ لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر انہیں اس جگہ کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر واقعی یہ فلسطین کی تنظیم کے ممبر تھے تو انہیں لیبیا، کویت، دبئی یا عرب کے ہی کسی علاقے میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ چاروں بڑی رواں عربی بولتے تھے۔ لیکن یہ نئی پریشان کر دینے والی سچویشن بھی اسے اچنبھے میں ڈال رہی تھی۔ حال کمرہ خاصا گرم تھا۔ جلد ہی ان کی حالت معمول پر آ گئی۔ لیلا عمران کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھی۔ بقیہ لوگ میزوں کے گرد بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ نیو یارک سے چلے ہوئے انہیں 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہفتوں گزر گئے ہوں۔ مسافروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چلو بیٹھو بھی یا یوں ہی کھڑے رہو گے، لیلا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران چاروں جانب ایک طائرانہ نظر ڈال کر ایک میز کے گرد بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اب تک ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ بوڑھا جوڑا رو رہا تھا اور ایک پادری نما شخص جیب سے اپنی مقدس کتاب نکال کر خاموشی سے پڑھنے لگا۔
جوزف ساتھ والی میز پر تھا اور مس بلوگنز جونگ کی طرح اس سے چپکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گرم گرم کافی اور سموسہ نما کوئی چیز کھانے کے لیے دی گئی۔ وہ سب گرم گرم کافی میں الجھ گئے۔ طیارے کے کیپٹن کو ہوش آ گیا۔ وہ بھی حال کمرے میں ایک ریوالور بردار کے ساتھ اندر داخل ہوا اور عمران کی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل عمران کو گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے بڑے بھائی، تم یوں کیوں کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمران خوف سے کانپتے ہوئے کیپٹن سے مخاطب ہوا۔ میں تمہیں کھا جانے والی نظروں سے نہیں گھور رہا، بلکہ میں حیرت زدہ نظروں سے تمہیں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ البتہ پہلے شکریہ قبول کرو کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور مبارکباد بھی، کیونکہ تم نے بڑے ہی نامناسب حالات میں طیارے کو بحفاظت اتارا ہے۔ اور اب اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا ان کے ساتھی ہو یا ایئر سروس میں پائلٹ ہو؟ کیپٹن نے مدھم لہجے میں کہا۔ عمران نے گودی پن سے کہا، تم نے جو دونوں باتیں سوچی ہیں وہ غلط ہیں۔ نہ میں پائلٹ ہوں اور نہ ہی میں ان مجاہدوں کا ساتھی ہوں۔ ہاں البتہ چھوٹے موٹے طیارے ضرور اڑا لیتا ہوں۔ کیپٹن بڑبڑایا، ناممکن، میں ٹیسٹ پائلٹ ہوں اور میں خود بیلی لینڈنگ کا ماہر ہوں، لیکن ان حالات میں طیارہ اتارنے کے لیے مجھے حوصلہ ہی نہ ہو سکا۔ تم یقیناً ان کے ساتھی ہو، اسی لیے تم نے اتنے اعتماد سے طیارہ اتارا ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم چھوٹے موٹے طیارے اڑاتے رہتے ہو۔ کنکورڈ کو عام پائلٹ نہیں چلا سکتے۔ عمران نے کافی کا گھونٹ بھر کر کہا۔ دیکھو کیپٹن، یہ نہ بھولو کہ کو پائلٹ بھی میرے ساتھ تھا، وہ میرے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ دوسرے تم نے بہت ہی نیچی پرواز کر کے اس عجیب و غریب رن وے کا مشاہدہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تم طیارے کو خاصی بلندی پر رکھ کر چکر لگاتے رہے تھے، جبکہ میں طیارے کو خطرناک حد تک نیچے لے آیا تھا، اور ان لوگوں کی سکیم سمجھنے کے لیے مجھے کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کیپٹن خاموشی سے کافی پینے لگا۔ وہ عمران کو اب بھی گھور رہا تھا، لیکن تعریفی نظروں سے۔ پھر لاؤڈ سپیکر پر آواز ابھری، حضرات، ہم آپ کو اپنے اس عجیب و غریب گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کافی پسند آئی ہوگی۔ ہم ہر طرح سے اچھے مہمان نواز ثابت ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کے طیارے کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کرنے کا مقصد بھی چاروں مجاہدین آزادی نے دوران سفر آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا۔ اب غور سے سنیے، اس وقت جہاں آپ لوگ موجود ہیں یہ روس کا ایک بحری ریسرچ سینٹر ہے جس پر مجاہدین آزادی کا قبضہ ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے روسی مجاہدوں کی قید میں ہیں، اور آپ لوگوں کو اور طیارے کو اس وقت تک یرغمال میں رکھا جائے گا جب تک ہم اپنے کچھ مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہمارے عملہ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ کسی قسم کی زیادتی کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ آپ لوگوں کی ہر طرح سے خدمت کی جائے گی، لیکن اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی چاہیں گے کہ آپ ہمارے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد دوپہر کا کھانا دیا جائے گا۔ اس وقت تک آپ اپنے اپنے کمرے دیکھ لیں۔ ہمارے ساتھی آپ کی رہنمائی کریں گے، اور آپ بھی ان سے پورا تعاون کر کے کسی ناخوشگوار واقعوں کو وقوع پذیر نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ادھر گھومنے پر سختی سے پابندی رہے گی۔ حکم عدولی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ فرار کی کوشش موت کے مترادف ہوگی۔ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس برفانی موسم میں فرار ہونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، جبکہ ہم خود ہی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو ہم ہر طرح سے خوش رکھیں گے۔ آپ یہاں سوئمنگ پول میں آزادی سے نہا سکتے ہیں، ڈانس ہال میں میوزک سن سکتے ہیں، رقص کر سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آدمیوں سے صرف مطلب کی گفتگو کی جائے، فضول باتوں یا سوالوں سے احتراز کیا جائے۔ عمران نے اسپیکر پر ابھرنے والی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے کیپٹن سے پوچھا، کیپٹن، کیا تم نے کسی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، لیکن ریوالور والا بڑا چالاک نکلا۔ اس نے کسی بھی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم ہی نہیں ہونے دیا۔ دوسرے وہ مجھے کچھ ایسے راستوں سے لایا تھا کہ راستے میں نہ تو کوئی طیارہ نظر آیا تھا اور نہ ہی کوئی بحری جہاز، حتیٰ کہ شکاریوں کے ٹرالر تک نظر نہیں آ سکے تھے۔ البتہ 1 گھنٹے بعد ہماری تلاش لازماً شروع ہو گئی ہوگی، لیکن وہ لوگ ہمیں ہرگز تلاش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ ہمیں اس برفانی جہنم میں اغوا کر کے لایا گیا ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر کسی مصنوعی سیارے نے ہماری تصویر کھینچ لی ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ہم تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت خوب، تو یہ لوگ خاصے ذہین ثابت ہوئے ہیں۔ طیارہ اتارنے کے لیے بھی انہوں نے کافی سے زیادہ خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
کم از کم یہ ربڑ کے 20 رن وے کا چکر زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ دنیا بھر کے اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر یہ حیرت انگیز خبر نشر ہو چکی تھی کہ کنکورڈ جیسا لہیم شہیم طیارہ غائب ہو گیا ہے۔ مسافروں کی تمام لسٹ شائع کر دی گئی تھی۔ عمران اور جوزف کا نام پڑھ کر عمران کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سریا کا تو کم از کم برا حال تھا، وہ پچھاڑے مار مار کر گر رہی تھی۔ اس کی والدہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچا دی گئی تھیں۔ سر رحمان بھی خاصے پریشان سے تھے، لیکن اپنی زوجہ محترمہ کی جانب سے البتہ انہیں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ ان کے داماد ڈاکٹر چنگیزی حالات کو سنبھالے ہوئے تھے، ورنہ حالات اور بھی ابتر ہو جاتے۔ سر رحمان اپنی بیوی کے نزدیک ہی ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ تھوڑی سی کوشش سے عمران کی والدہ کو ہوش آ گیا اور وہ پھر چلانے لگیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا عمران، ہائے میرا بچہ، ہائے مجھے بھی موت آ جائے، اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی چیخ و پکار کچھ ایسی ہی دلسوز اور دردناک تھی کہ وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، یہاں تک کہ سر رحمان کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں، لیکن چہرے کے جذبات پھر بھی سپاٹ ہی رہے تھے۔ سریا والدہ کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی غش کھا گئی اور نرسیں اس کی جانب لپ گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر مس چنگیزی نے تڑپ کر سریا کو گود میں لے لیا، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر تھی اور ڈسپلن کی بھی بڑی قائل تھی۔ اپنے کلینک میں کسی قسم کی بے قاعدگی پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن اس وقت وہ قطن دیہاتیوں کی طرح کانپ رہی تھیں اور سریا کو پچکار رہی تھیں۔ ڈاکٹر چنگیزی صرف اپنی خوش دامن مسز رحمان کی تیمارداری میں مصروف تھے اور ڈاکٹر اس کے اشارے پر اس کی بیوی کی جانب لپکا تھا۔ وہ یوں تو بےتاب تھا، لیکن سر رحمان کے سامنے اس کا اپنا چنگیزی خون بھی سرد پڑ جاتا تھا۔ مسز رحمان دوبارہ ہوش میں آئیں اور سر رحمان سے آنکھیں ملتے ہی ان کے جذبات میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ چیخ کر بولیں، اب تو سکون آ گیا ہے آپ کو، جاؤ میرے بیٹے کی موت پر خوشیاں مناؤ، یہ سب آپ کا قصور ہے۔ حالانکہ مسز رحمان سر رحمان کا بڑا ادب کرتی تھیں اور اونچی آواز سے ان کے سامنے بات کرنے سے نفری تھیں، لیکن سب احتیاطیں اس جان کا حادثے کی نظر ہو چکی تھیں۔ ان کی ہذیانی گفتگو سن کر سر رحمان کا چہرہ لال ببوکا ہو گیا اور پھر ان کا تھپڑ زناٹے سے مسز رحمان کے رخسار پر پڑا۔ مسز رحمان اور بقیہ لوگ گنگ ہو کر رہ گئے۔ سر رحمان چند ہی لمحوں میں پرسکون ہو گئے۔ انہوں نے مسز رحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ وہ شیطان اتنی جلدی نہیں مر سکتا، دیکھ لینا وہ آ کر تمہارا خوب مذاق اڑائے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا تم کتنے پھوڑ پن سے رو رو کر پریشان ہو رہی تھیں، دانائی کا دامن نہ چھوڑو۔ دیکھو تو تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سارا الزام تم پر دوں گا، سمجھ گئیں؟ تمہاری حالت دیکھ کر وہ اس حال کو پہنچی ہے۔ چلو اٹھ کر سریا کو دلاسا دو۔ سر سلطان جو تھپڑ والا واقعہ اندر آتے ہوئے دیکھ چکے تھے ہکا بکا رہ گئے۔ سر رحمان آپ باہر چلے جائیں، آپ نے گھر میں بھی پولیس والی دھونس جمانی شروع کر دی۔ سر سلطان نے سر رحمان کو مخاطب کر کے کہا۔ بڑی آن بان والے سر رحمان خاموشی سے باہر نکل گئے، لیکن ان کے چہرے پر نمودار ہونے والی اس ہلکی سی مسکراہٹ کو کوئی نہ دیکھ سکا جو سر سلطان کی اس اپنائیت پر نمودار ہوئی تھی۔ اور پھر سر سلطان بچوں ہی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ دلاسا بھی دے رہے تھے اور مسز رحمان کے سر پر پیار سے ہاتھ بھی پھیر رہے تھے، اور مسز رحمان بھائی جان کہہ کر اور عمران کا نام لے کر ایک بار پھر غش کھا گئیں۔ تیسری بار ہوش میں آتے ہی سر سلطان اپنی حالت پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے بڑے ہی مؤثر طریقے سے حالات پر قابو پا لیا تھا، جس کی وجہ سے سریا اور مسز رحمان کی حالت سنبھل گئی تھی۔ خود سر سلطان بھی بڑے پریشان سے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ عمران زندہ ہے۔ بلیک زیرو کے آگے اخبار کھلا ہوا تھا اور وہ بت بنا اخبار کو گھور رہا تھا، جس میں علی عمران کی تصویر چھپی تھی اور ساتھ ہی جوزف کی تصویر بھی تھی۔ اس نے اخبار پھینک کر گاڑی نکالی اور سیدھا جولیا کے فلیٹ پہنچا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا اور کال بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد جولیا نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا اور آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ X2 کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بلیک زیرو اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، پھر بھرائی ہوئی مخصوص آواز میں بولا، جولیا تم نے اخبار دیکھ لیا ہے؟ یس سر، جولیا نے بے دلی سے کہا۔ تمہاری اس خبر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے؟ سر میرا خیال ہے کہ طیارہ صحیح سلامت کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ویری گڈ، بلیک زیرو نے کہا۔ حالانکہ جولیا کے اس خیال کے اظہار سے پہلے تک وہ خود ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا اور اسے مکمل یقین تھا کہ عمران اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن جولیا کی اس ذرا سی بات نے اس کے حوصلے از نو مضبوط کر دیے تھے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں لوٹ آئی تھیں، لیکن جولیا کے اپنے خیالات وہی تھے جو اخبار پڑھ کر پیدا ہوئے تھے۔
بھلا ایک ایسا طیارہ جس کی رفتار 1500 میل فی گھنٹہ ہو اور جو نیو یارک سے لندن تک 4.5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہو، جسے اب سے 10 گھنٹے پہلے تک لندن ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے تھا، اور جس کے متعلق دنیا کے تمام ممالک سے رابطہ قائم کر کے بھی نہ ڈھونڈا جا سکا تھا۔ حالانکہ اس کی تلاش کے لیے درجنوں طیاروں نے درجنوں پروازیں کی تھیں، لیکن ناکام رہے تھے۔ طیارہ یقیناً تباہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ صحیح سلامت حالت میں سمندر کی تہہ میں کہیں غرق ہو گیا ہوگا۔ اسی لیے تو سمندر کی سطح پر نہ تو لاشیں ملی تھیں اور نہ ہی طیارے کے ٹکڑے ملے تھے۔ پھر بھی X2 کی موجودگی سے اسے حوصلہ ملا تھا، اور پھر بلیک زیرو جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا۔ بلیک زیرو بڑا پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ ادھر سلیمان کو اس وقت خبر ہوئی جب کالوں پر کالیں موصول ہونی شروع ہوئیں، جن میں عمران کے متعلق اسے خبر پہنچائی گئی تھی۔ اس کی زوجہ محترمہ تو برقع اوڑھ کر روتی پیٹتی سر رحمان کی کوٹھی کو سدھاری تھی، اور سلیمان اسے روتی دیکھ کر خود بھی دھاڑے مارنے لگا تھا، اور خاموش اس وقت ہوا تھا جب صفدر چوہان اور صدیقی وغیرہ نے آ کر اسے تسلی دی تھی۔ صفدر وغیرہ کا بھی دل بھر آیا تھا اور وہ بھی خاصے پریشان تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد تنویر بھی آ دھمکا، اور پھر جولیا اور روشی بھی پہنچ گئیں۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سب لوگ بڑی سنجیدگی سے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سلیمان جو کچھ دیر پہلے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اچانک ہی بولا، چلو جوزف کمبخت سے تو چھٹکارا ملا، ورنہ وہ تو میری بیگم کو انگریزی پڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے صاحب کو بھی کہا تھا کہ میری بیگم پردے میں رہے گی اور وہ ہرگز جوزف سے انگریزی نہیں سیکھے گی۔ لیکن کہاں، عمران صاحب تو غصے میں بھڑک کر بولے تھے، جوزف ضرور انگریزی سکھائے گا۔ ہائے عمران سرکار، کہیں میری بددعا تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ اور پھر سکوٹر کی طرح سٹارٹ ہو کر رونے لگا، اور سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایکسیلیٹر اور بھی دبا دیا۔ وہ بڑی بوڑھیوں کی طرح بیان کرنے لگا۔ زبان تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، البتہ بیان کرتے ہوئے آخر میں ہائے سرکار ضرور ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور سلیمان نے دوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہائے عمران صاحب۔ ہاں فوت ہو گئے، اس نے 12ویں راگ میں روتے ہوئے تانے لگائیں۔ دوسری طرف بلیک زیرو ہی تھا۔ اس نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی اور پوچھا، کیا جولیا یہاں موجود ہے؟ ہائے صاحب، وہ بھی ہے۔ ہائے، اس کا کیا بنے گا صاحب؟ وہ تو سرکار سے بڑی محبت کرتی تھی، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے سینکڑوں بار کہا تھا کہ اس قسمت کی ماری سے شادی کر لو، کس مزے کی ہوتی ہے شادی کی زندگی۔ ہائے، کنوارا ہی مر گیا سرکار۔ ہائے او میرے مولا، ہائے جولیا، تو کس سے شادی کرے گی اب؟ ہائے، سلیمان نے مزید گیر بدلتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے تنگ آ کر کہا، جولیا ہے تو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر بمشکل وہ جولیا کو بتا سکا کہ فون پر مینڈک کی آواز والا بلا رہا ہے، اور جولیا نے چونگا اٹھا کر افسردہ آواز میں کہا، ہیلو، میں جولیا بول رہی ہوں، تمہارے ساتھ عمران کے فلیٹ پر کون کون موجود ہے؟ دوسری جانب سے X2 نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، 1-2 کے سوا باقی سب موجود ہیں۔ جولیا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، سنو، سب ممبروں کو میں خاص ملکوں میں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ سب مل کر اس طیارے کی تلاش شروع کر دیں جس میں عمران اور جوزف سوار تھے۔ ممکن ہے طیارہ اغوا ہی کیا گیا ہو۔ آج کل فلسطین والے بھی اکثر طیارے اغوا کر لیتے ہیں۔ تم یہاں سے کیوبا جاؤ گی، باقی ممبر دبئی، کویت، لندن، مصر، شام اور لیبیا جائیں گے، اور وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے انگلینڈ کے ہلٹن ہوٹل میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں سیدھا لندن جاؤں گا اور سب ساتھیوں کا وہاں انتظار کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہو تو ہلٹن ہوٹل کے ایڈریس پر مجھے کیبل دے۔ اگر تمہیں کیوبا میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو تم سیدھی نیو یارک جاؤ گی۔ میں تمہیں وہاں کے سفیروں کے نام خطوط دے دوں گا جو وزارت خارجہ کی جانب سے ہوں گے۔ تمہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد تم لوگوں کو دانش منزل پہنچنا ہوگا، بلیک زیرو نے تفصیل سے بتایا۔ جولیا نے فوری طور پر احکامات جاری کیے اور سب سلیمان کو دلاسا دے کر چلے گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ سب دانش منزل میں موجود تھے۔ وہاں سے انہیں مختلف ممالک کے سفارت خانوں کے لیے خطوط دیے گئے اور وہ مختلف فلائٹس کے ذریعے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ بلیک زیرو خود بھی لفتھانسا ایئر لائن کے جمبو جیٹ میں سوار ہو کر لندن کے لیے روانہ ہو گیا۔ X2 کے کھاتے میں رقم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ باقی دشواریاں سر سلطان نے اس کی درخواست پر دور کر دی تھیں۔ BOAC کے ہیڈ آفس میں ٹیلی پرنٹرز کھٹا کر چل رہے تھے۔ ایئر فورس کے طیارے لمحہ بلمحہ کی رپورٹ وار آفس کو دے رہے تھے، اور وار آفس براہ راست BOC کو
معلومات پہنچا رہا تھا۔ گو طیارے میں کوئی اہم شخصیت سوار نہیں تھی، لیکن پھر بھی طیارہ بہت قیمتی تھا اور اس میں سوار مسافر خواہ اہم شخصیت کے حامل تھے یا نہیں، لیکن کمپنی اور برطانوی حکومت پر ان کی تلاش کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ امریکی بحر بیڑے کا طیارہ بردار جہاز کا پورا ہوائی بیڑا بھی تلاش میں ناکام ہو چکا تھا، اور جب انتہائی مایوس کن خبروں نے BOAC کے ہیڈ کو مایوس کر دیا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ کینیڈی ایئرپورٹ سے مکمل ریکارڈ BOAC کو پہنچا دیا گیا تھا۔ طیارے کے آخری رابطہ کے قوائف میں بھی کوئی ایسی بات ٹیپ نہیں تھی، نہ ہی پائلٹ نے کوئی مدد مانگی تھی، نہ ہی کسی قسم کے خدشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ سمندر کے اندر تلاش کرنا کوئی ایسا آسان کام نہ تھا، پھر بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے سمندری آبدوزیں مصروف کار تھیں، لیکن اس قسم کی تلاش 1.5-2 ماہ سے پہلے مکمل کر لینا مشکل تھا۔ کمپنی کے اپنے ذرائع محدود صحیح، لیکن پھر بھی بڑی تیزی سے عمل جاری تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ BOAC کے ایڈمنسٹریٹر نے ریسیور اٹھایا اور بولا، ہیلو۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم تھے، جو طیارے کے متعلق تفصیلات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جناب، میرا خیال ہے کہ طیارہ سمندر میں ہی کہیں گر کر ڈوب گیا ہے۔ گو طیارے کا ڈھانچہ خاصا مضبوط ہے، لہٰذا تباہ ہونے کی بجائے سمندر میں تہہ نشین ہو گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے ہر قسم کی معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم نے چند ہدایات دیں اور سلسلہ بند کر دیا۔ شیشے کی کھڑکیوں پر شٹر گرا دیے گئے تھے۔ ان کی زندگی کے مشاغل محدود ہو کر رہ گئے۔ انہیں بڑا پرتکلف کھانا دیا جاتا تھا، اچھی فلمیں دکھائی جاتی تھیں، شرابیں مہیا کی جاتی تھیں، نہ تو کسی قسم کی پوچھ گچھ کی جاتی تھی اور نہ ہی ان میں سے کسی کو علیحدہ رکھا گیا تھا۔ وہ سب آپس میں ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، تاش کی بازیاں لگاتے تھے، سوئمنگ پول میں نہاتے تھے، ڈانس فلور پر ناچتے تھے۔ نگرانی بھی کوئی خاص نہیں تھی، البتہ ان کے یہ مشاغل صرف 2 منزلوں تک ہی محدود تھے۔ 25 آدمیوں کے علاوہ انہوں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی، اور وہ ان کی کسی بات میں دخل بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ان سے بات کرتے تھے۔ پہاڑوں والی جانب جو شیشے کی کھڑکیاں تھیں، اس طرف شٹر نہیں گرائے گئے تھے۔ جوزف کے مزے ہی مزے تھے، شراب پانی کی طرح پیتا تھا، اور مس بلوگنز کے علاوہ 2 اور عورتیں بھی اس میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ دوسری جانب عمران بھی لیلا فہد سے پیچھا چھڑانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو بھی خندہ پیشانی سے معاف کر دیتی تھی۔ ایک لبنانی ایئر ہوسٹس بھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی، اور ان حالات میں وہ اچھا خاصا نکو بن چکا تھا۔ برطانوی ایجنٹ مور یوں تو پرسکون تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کی مصروفیات جاری تھیں، اور عمران اس کی مصروفیات کو بغور تکتا رہتا تھا۔ 2 گھنٹے سے مسٹر مور اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن لیلا فہد کی وجہ سے اسے موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ عمران اس کی حرکات و سکنات سے تاڑ گیا تھا، اور وہ خود چاہتا تھا کہ مسٹر مور سے وہ موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرے، لیکن لیلا فہد وہ تو بس باتوں کا پٹارا تھی۔ سیاسیات، عرب اسرائیلی جنگ، کشمیر کا مستقبل، ویتنام کے اثرات، لبنان کا مستقبل، فلسطین، مصر، لیبیا، ان سب پر اسے اچھا خاصا عبور حاصل تھا، اور کچھ اس انداز میں گفتگو کرتی تھی کہ عمران جیسا خشک آدمی بھی سننے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور یہی ادا اسے بھا گئی تھی۔ اور لیلا فہد بھی مزاج شناس تھی، وہ قصداً عشقیہ گفتگو نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کی محبت کی دلدل میں کندھوں تک دھنس چکی تھی۔ رات کو بھی وہ 11-11:30 بجے تک اس کے کیبن میں ہی رہتی تھی۔ جوزف خود حیران تھا کہ عمران کس طرح اس خوبصورت بلا کو برداشت کر رہا تھا۔ اس کا حسن ہر کسی کو پہلی ہی نظر میں متاثر کرنے کی بھرپور اہلیت رکھتا تھا، ورنہ وہ مقابلہ حسن میں اول کیوں آتی؟ میک اپ سے بے نیاز چہرہ لافانی حسن کا مالک تھا، لیکن عمران اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی گفتگو سے زیادہ متاثر تھا۔ اور پھر جب مسٹر مور سے نہ رہ گیا تو وہ ان کے قریب پہنچ ہی گیا۔ یہ کمرہ گیلری نما تھا، جس کی کھڑکیوں سے سمندر پر پھیلے ہوئے برف کے جزیرے یا دور بہت دور برفانی پہاڑوں کے ہلکے ہلکے نقوش دکھائی دیتے تھے۔ باہر کی سرد برفانی ہواؤں سے بے نیاز یہ گرم کمرہ اغوا ہونے والوں کی دلچسپی کا مرکز تھا۔ یہاں بیٹھ کر اور باہر جھانک کر انہیں قید اور تنہائی کی کوفت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شاید آپ تنہائی میں کچھ باتیں کرنا پسند کریں گے؟ اچانک مسٹر مور عمران سے مخاطب ہوتا ہوا بولا۔ لیلا فہد عمران کا اشارہ سمجھ کر کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے، لیکن پھر اس نے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے کل سے غسل نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے کمرے میں نہانے کا لباس لینے چلی گئی۔ مسٹر مور آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور عمران کو سگریٹ پیش کیا۔ عمران نے شکریہ کہتے ہوئے جیب سے چیونگم کا پیکٹ نکالا
اور ایک پیس دانتوں تلے رکھ کر کچلنا شروع کر دیا۔ مسٹر مور نے سگریٹ نکال کر سلکایا اور عمران کی جانب جھکتا ہوا آہستہ آواز میں بولا، یہاں چاروں طرف ٹیلی ویژن کیمروں پر ہماری نقل و حرکت کی نگرانی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ ریسیور نصب ہیں جو ہماری آوازیں کہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ریسرچ اسٹیشن ہے اور USR والے اپنے شہریوں کی اسی طرح خفیہ نگرانی کرتے ہیں۔ عمران نے موسیقی خیز لہجے میں کہا، نہیں مسٹر عمران، بات اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میری نظروں سے اس قسم کی تنصیبات کا چھپ جانا آسان بات نہیں ہے، لیکن یقین کرو اچانک ہی اگر یہ سسٹم دکھائی نہ دے جاتا تو مجھے قطعاً معلوم نہ ہو سکتا کہ یہاں پر خفیہ آلات بھی نصب کیے گئے ہیں، اور یہ آلات کچھ اس قدر حساس قسم کے ہیں کہ ننھے ہونے کے باوجود سرگوشیاں تک پکڑ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہی بات میری ذہنی الجھن کا سبب ہے۔ مسٹر مور نے کہا۔ عمران کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں کمروں میں رہنے والوں کی مصروفیات کی یوں نگرانی کی جاتی ہوگی۔ اسے شبہ تو ہوا تھا، لیکن اس کی دوربین نظریں کچھ بھی تلاش نہ کر سکیں۔ اسے یہ بھی اچنبھا تھا کہ برطانوی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کبھی دوسروں کے سامنے یوں نمایاں نہیں ہوا کرتے۔ اسے تو بس مسٹر مور اور مرنے والے ایجنٹ مسٹر جو پر شبہ تھا، لیکن مور اس پر ایک دم کھل گیا تھا۔ عمران سے رہا نہ گیا تو اس نے سوال کر ہی ڈالا، مسٹر مور، آخر تم نے میرے سامنے اپنی شخصیت کو بے نقاب کرنا کیوں پسند کیا، جبکہ یہ تم لوگوں کے ضابطہ کے خلاف ہے؟ مسٹر مور سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، معاملات انتہائی نازک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اپنے آپ کو بے نقاب کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر تم مجھے پہچان بھی چکے ہو۔ دوسرے ہمارا محکمہ تمہاری شہرت سے واقف ہے، گو مجھے تم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اعتماد کیے بغیر بات بھی نہیں بنتی۔ عمران حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسٹر مور بہت ہی صاف کو معلوم ہوتا تھا۔ آخر تم کس قسم کی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ موجودہ واقعات میں ہم دونوں کے احساسات اور نظریات میں فرق ہے۔ تم فلسطین کی تنظیم آزادی کے حمایتی ہو اور میں نیوٹرل ہوں، نہ حامی ہوں اور نہ ہی مخالف۔ تمہارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ فدائیین ہیں، لیکن میرا معاملہ الٹ ہے۔ مجھے اس بات میں شبہ ہے کہ یہ فدائی نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ان یکبستہ فضاؤں میں ان لوگوں کو آنے کی بجائے عرب کے ریگزار علاقوں میں جانا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کہ کیا اتنے بڑے انتظامات والے ریسرچ اسٹیشن پر ان کے قبضے کو ممکن سمجھتے ہو؟ مسٹر مور نے سگریٹ کا کش لے کر اطمینان سے جواب دیا۔ یہ بات عمران کے دل میں بھی کھٹکنے لگی تھی۔ واقعی یہ بات انوکھی تھی۔ فدائین لاکھ سرپرے سہی، لیکن ریسرچ اسٹیشن پر ان کا قبضہ کر لینا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ عمران کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر مسٹر مور کے چہرے پر خوشی کا جذبات امڈ آئے۔ اس نے آگے جھکتے ہوئے کہا، بات یہی ہے کہ مجھے خطرہ مول لے کر تم پر اعتبار کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ میرا ساتھی زندہ ہوتا تو میں ہرگز تم پر اپنا بھید نہ کھولتا، لیکن ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، بشرطے کہ تم میری بات پر اعتبار کر لو کہ یہ معاملہ انتہائی نازک ہے اور فدائین والا سٹنٹ پردے کی حیثیت رکھتا ہے جو اصل حالات کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں عربی زبان سے اتنا بھی نابلد نہیں ہوں، لیکن شاید تم اچھی طرح بول اور سمجھ سکتے ہو۔ کیا تمہیں ان کے لہجے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی؟ مثلاً تلفظ کا فرق، جس طرح ہندوستانی انگریزی کے بعض الفاظ صحیح تلفظ میں ادا نہیں کر سکتے۔